الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت نواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک پیش کیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي المجيد والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ کی سرکار قدم شان ہوئی، انسان ہی انسان وہ انسان ہی. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان جو کہتا ہے وہی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. عزیزاں حضرات احباب، ہماری تقریر، ہمارے خطاب، ہماری گفتگو کا عنوان اور خلاصہ، بلکہ ہماری زندگی کا عنوان صرف اور صرف نام مصطفیٰ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو مجلسیں بے رونق ہیں. جس گھر میں وہ نام پاک نہ رکھا جائے وہ گھر قبرستان ہے. اور جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے عشق نہیں رکھتا، آنکھ رکھ کر کے بھی اندھا ہے، دل رکھ کر کے بھی مردہ ہے. اس لیے کہ وہ جانے کائنات ہے، اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے. ہماری عزتوں کا تاج اسی نام پاک سے ہے، ہمارے چہروں کا خاصہ اسی نام پاک سے ہے، ہماری آنکھوں کی چمک اسی نام پاک سے ہے، ہماری زندگی کی حرکتیں اسی نام پاک سے ہے. بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے جسم پر جو بال اڑتے ہیں وہ بھی نام مصطفیٰ کی برکت سے ہے. زندگی میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس نام پاک سے جدا ہے. ذکر خدا جو ہم سے جدا چاہو نبیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی چیز رونق والی نہیں ہے اور زینت والی نہیں ہے. جن اولیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کے عرس مناتے ہیں، یہ ولی اس وقت تک نہیں بنتے جب تک قدم مصطفیٰ پہ غوث نہیں مل جاتا ہے. نالے مصطفیٰ جن کے سروں کا تاج بنتا ہے، پھر مولا تعالیٰ انہیں ولایت کا بھی تاج پہناتا ہے. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ تک پہنچتا کون ہے؟ وہ خدا کا یہی ہے در، وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو یہاں نہیں مدینے والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. اتنی بات سمجھ کر کے چلے. ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ توحید کبھی بیان کرتے ہی نہیں، خدا کی وحدانیت کبھی بیان کرتے نہیں. قرآن یہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کی گویا کہ اس نے رب کی بات کی ہے. کائنات میں سب سے عظیم شاہکار رب ذوالجلال نے اگر پیدا کیا ہے تو محمد عربی کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے اس شاہکار اعظم کا تذکرہ جب ہوگا تو خدا کائنات کی اور قدیر و جبار کی تخلیق کی بھی تعریف ہوگی. ظاہر سی بات ہے ہم تعریف تو کرتے ہیں کہ وہ کیا خدا ہے، وہ رب ذوالجلال کتنی طاقت والا ہے، جس نے ہاتھی جیسا جانور بنایا، شیر جیسا دہاڑنے والا درندہ بنایا، یا پھر کیڑے مکوڑے بنائے، تتلیاں بنائے، پتنگے بنائے، پرندے بنائے، جنات بنائے، انسان بنائے. یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. لیکن جب رب ذوالجلال کی تعریف کرنا ہوگا
تو ان اشیاء کے ذریعے سے نہیں کی جاتی جو اللہ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس کو بیان کر کے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ جیسے بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کی حمد بھی بیان کرنا ہو تو یوں کہو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا حصہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تو کس چیز کا ذکر کر کے مولا تیری کتنی بڑی شان ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا دروازہ ہمارے لیے کشادہ کیا ہے، ہم کو اس رسول پاک کی امت میں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، آیت کا مفہوم سمجھے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو رسول کی بات مان لیا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی اپنی حجرے سے، وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرتے رہے، کنٹینیو کرتے رہے، دوبارہ میرے آقا نے آواز دی، ان کی نماز کنٹینیو چلتی رہی۔ اس کے بعد سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا، اس وقت تم کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں تھا۔ حضور نے فرمایا آپ کیوں نہیں گئے اسی وقت کیوں نہیں آئے؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز چھوڑ کر کے آؤ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول جب بلائے تب حاضر ہو جاؤ، جب بلائے تب حاضر ہو جاؤ۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی آ جاؤ۔ اب سنو میرے عزیزوں، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں اگر تمہاری ایک رکعت ہوئی تھی اور بیچ میں چھوڑ کر کے آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، بازار بھیجا سامان خریدنے کے لیے، فلاں کی مدد کرنے کے لیے، کسی کے گھر جا کر اسے بلانے کے لیے، جو کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا، تم بازار گئے، فلاں کے گھر گئے، کئی لوگوں سے ملاقات کیے، واپس آئے، تو تم جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کرو، وہیں سے کمپلیٹ کرو، کیونکہ ہم اور آپ اگر نماز توڑے تو پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا، لیکن رسول اگر بلائے تو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کرے۔ پوچھا گیا فقہائے کرام سے ایسا کیوں؟ کیا پہلے کی ایک رکعت بھی مانی جائے گی؟ کہا ہاں پہلے کی ایک رکعت بھی مانی جائے گی، بعد کی رکعتیں بھی مانی جائے گی، اور بیچ میں جو بازار گیا ان کے ساتھ ملاقات کیا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت نام ہے اطاعت رسول کا، عبادت نام ہے اطاعت رسول کا، رسول کی بات مان لو، یہ اطاعت الہی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ آج ظاہر سی بات ہے مجھے بلایا گیا یا پھر لوگ مجھ سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے امیدیں رکھتے ہیں وہ ناموس رسالت کے مسئلے کے متعلق ہزاروں مسائل پر ہم نے گفتگو کی ہوگی، الگ الگ عناوین اور موضوعات پر ہماری تقاریر اور خطابات ہوئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، یہ ایک ایسا سلگتا ہوا آج کے زمانے کا مسئلہ ہے جس میں تم سب کی امتحان کے راستے سے گزارے جا رہے ہیں۔ آپ سب ایک آزمائش کے دور میں آ چکے ہیں، لوگوں نے ابھی اس مسئلے کو گمبھیرتا سے نہیں لیا ہوگا۔ میں آپ سب کو آگاہ کرنے آیا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جس کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے، صحابہ اس مسئلے کو سمجھ گئے تھے اور اس مسئلے کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان بھی لٹا دی، تب جا کر کے مولا تعالیٰ نے بھی ان کو انعامات میں کیا نہیں عطا کیا جانتے ہیں؟ یہ وہ صحابہ تھے گدڑی پہنے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، پیوند لگے نکل جاتے تو طوفان کو اپنا رخ موڑ لیا کرتا، سمندر اپنے درمیان میں راستہ کشادہ کر دیتا، جنگل کے پرندے بھی ان صحابہ کی اطاعت میں لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے کو وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا میں اگر مولا کو راضی کرنا ہے تو اس رسول کی بات کرنی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا اپنی زندگی میں، اعلیٰ حضرت یہی کہتے رہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟
اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ساری کائنات یہ چاہتی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ رب العزت کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی رہے. اے میرے عزیزوں، رسول پاک کو راضی کر لیا آپ نے تو کائنات آپ کی طرف موڑ دی جائے گی، لوگوں کے دل آپ کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں، جو رسول پاک کی بات کرے گا وہ ہر دل پہ راج کرے گا، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا، ہر دل سے اسے ہٹا دیا جائے گا. آج کتنے اونچے منبر پر جو مجھے بٹھایا گیا، میرے لیے لوگ پلکے بچھائے استقبال کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی لیڈر یا نیتا سے تعلق ہے، یا کوئی کرسی کا مالک یا پھر کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. اس منبر پر صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ رسول پاک کی بات کرتا ہے. اس سے رسول کی بات کرے گا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گا، اور عزت اس کی بڑھائی جائے گی. ناموس سے رسالت کا مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت صحابہ اکرام نے محسوس کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پاک سے بھی توڑ کر کے حضور کی بات سننے کا حکم آیا کہ اگر نماز میں بھی رسول نے بتا دیا تو جانا ہوگا، حضور کی بات کرنی ہوگی. اور اس کو اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اشعار میں پورے ناموس رسالت کو سمجھا دیا. توجہ چاہتا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، اور اس زمانے میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ناموس رسالت کہتے ہیں. پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ میں. دو واقعات مشہور ہیں، تقریباً سن چکے ہوں گے اور سب کو پتہ بھی ہوگا. ایک واقعہ ہجرت کے موقع کا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے اور 3 دن تک غار ثور میں قیام رہا. میں شاک کر کے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ غار کے ہر سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے بند کر دیا تھا. ایک سوراخ کھلا تھا تو اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی لگائی کہ کوئی کیڑا بھی داخل ہو کر حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے. حضور کی خاطر، رسول پاک کے آرام کی خاطر. اور آپ بیٹھ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جاموں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک ساتھ حضور کے دیدار کا مشتاق، وہ کسی نہ کسی طرح اندر جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا. سوراخ سارے بند تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈسنا شروع کیا. زہریلا سانپ جب ڈسنے لگا تو آپ کے پیر میں زہر چڑھ گیا، پیر پیلا ہونے لگ گئے. لیکن مجال ہے کہ آپ نے پیر ہٹایا، پیر نہیں ہٹایا. درد کی شدت سے احساس بھی ہونے لگا، لیکن آپ پیر نہیں ہٹا رہے تھے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا چہرہ متغیر ہے. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. کہا پیر ہٹا دو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر وہ اندر آ کر آپ کو اذیت دے دیا. میرے عزیزوں، سانپ کے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں کہ چونٹی کے نہیں. سانپ کا کاٹا ہوا جانتا ہے بسمل کی طرح تڑپتا ہے، اور پھر ایسا کہ ماہی بھی آب و تاب کی طرح سے لوٹ کرتا ہے زمین پر سانپ کا کاٹا ہوا. لیکن وہ حضور کے آرام کی خاطر اپنا زانو تک نہیں ہلا رہے تھے، اپنی گود کو حرکت تک نہیں دے رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر چھوڑ دو، مجھے وہ اذیت نہیں دے گا، وہ ایذا دینے نہیں زیارت کرنے آیا. آپ نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا، زیارت کیا، واپس چلا گیا. واقعہ میں شاک میں عرض کر رہا ہوں. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ابو بکر صدیق کے ساتھ؟ حضور کے آرام کی خاطر سانپ سے کٹوا لیا اپنے پیر کو. جان چلی جاتی نا سانپ کے ڈسنے کے بعد، زہر جان وار بھی کس پر؟ نیند پر، کہ خلل نہ ہونے پائے آرام میں. لیکن کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ سانپ کاٹا ہے تو کاٹنے کو چھوڑو، جو ہوا سو ہوا. نہیں، جو عزت مصطفیٰ کی خاطر جان پیش کرتا ہے اسے رائے گاہ نہیں چھوڑا جاتا. تو میرے آقا نے اپنا لعاب پاک نکال کر ان کے پیر پر لگایا. جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں پر لگایا.
فوراً زہر اتر گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے دونوں پیروں میں کس پیر میں سانپ کاٹا تھا پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح ہو گیا. ایک واقعہ یہ ہے کس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے. رسول پاک کی نیند میں خلل نہ ہونے پائے. حضور کی نیند کا اتنا خیال. یہ ہے ناموس رسالت, یہ ہے عزت رسول, حضور کے آرام کا بھی خیال کرنا. دوسرا واقعہ مدینہ طیبہ کے مقام صحبہ کا ہے. وہاں پر بھی سیم واقعہ لگتا ہے. وہاں پر شام کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوں پر حضور آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی کی نماز عصر نہیں ہوئی تھی. سورج ڈوب گیا ہے. آپ کو پتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز کا چھوٹ جانا عام لوگوں کے نماز کے چھوٹنے کی طرح نہیں ہے. وہ شیر خدا ہے, حیدر کرار ہے. ہماری کروڑوں نمازیں ان کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی. مولا علی کو غم ہوا کہ میری زندگی میں اثر گئی. اثر کی نماز پانچوں نمازوں میں اعلیٰ نماز, اس کو نماز وسطیٰ کہا جاتا ہے, صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے. اثر کی نماز اعلیٰ ہے, یہ چھوٹ گئی. لیکن حضرت علی بیدار نہیں کیا حضور کو. یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ بیدار ہوتے ہیں, میں نماز پڑھ لوں پھر سو جاؤں. نہیں, اللہ کی عبادت ہے, نماز پتہ ہے, لیکن رسول آرام کر رہے ہیں, رسول آرام کر رہے ہیں. نیند میں خلل نہ ہونے پائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. انہیں پتا تھا وہ رسول آرام کر رہا ہے جو سورج کو نکال بھی سکتا ہے, ڈبا بھی سکتا ہے. انہیں کیا غم ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہوا وہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ان کے غم کو دیکھا کہ عصر کی نماز چھوٹی ہے, تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا اور عصر کے مقام پر پہنچا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی, پھر سورج واپس چلا گیا. دو واقعات ہوئے. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان دے دی تھی حضور کے آرام پر, اور حضرت علی نے اپنی نماز دے دی تھی جو عصر کی ہے, وہ بھی رسول کی نیند پر. دونوں نے حضور کے آرام کی خاطر بڑی بڑی چیزیں قربان کی ہیں. ایک نے جان اور ایک نے نماز, لیکن دونوں کو حضور نے کیا کیا, ان کو جان لوٹا دیا اور ان کو نماز لوٹا دی. ان کو جان واپس کر دی اور ان کو نماز بھی لوٹا دی. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار سنیں, اس میں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. فرماتے ہیں امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جانے درود غرر کی ہے, جان بچانا تو فرض ہے. اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے رسول پاک کی نیند پر. حفظ جان تو جانے درود غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. یا رسول اللہ, مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اب پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں دیر بھی نماز. ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں دیر بھی نماز. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. جو بشر کو کرنا تھا وہ دونوں کر چکے, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب ریزلٹ کیا نکلا یہ دونوں واقعات سے, نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. یہ ہے ناموس رسالت. سمجھ میں آیا؟ سارے فرض بعد میں ہیں. تم نمازوں کے چکر پہ ہو, اگر نام رسول محفوظ نہیں رہا تو نمازیں کس کام کی؟ آج تم اپنی مینار و گنبد بچانے کے چکر میں ہو, اگر حضور کی عزت سلامت نہیں رہی تو ان میناروں سے کس کا نام پکارو گے, کس کا نام پکارو گے؟ آج تم اپنے محرابوں کو اجڑتے ہوئے دیکھ کر کبیرہ خاطر ہوتے ہو. یقیناً ہمیں مسجدیں بچانا چاہیے, لیکن میرے عزیزوں ان مسجدوں کا کیا کیا جائے جہاں پر نام رسول کی عزت محفوظ نہ ہو؟ سب سے پہلی چیز سمجھ جاؤ, تمہارے مینار اور گنبد بھی اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک رسول پاک کی عزت سلامت ہے.
तुम्हारी आज जानों पर जो बन आई ये यूं ही नहीं आई है। ये जालिम कुत्ते जो तुम्हारी गर्दनों पर छोड़े गए हैं ये यूं ही नहीं आए हैं जो भौंक रहे हैं। इनकी तो गोली की औकात नहीं जो आशिकाने मुस्तफा को भौंकते हैं। लेकिन वजह सिर्फ ये है, ऐ मुसलमानों, तुमने शायद हो सकता है हल्के में ले लिया हो इज्जत रसूल को, तो फिर कुत्ते ही छोड़े जाएंगे। ये भौंक भौंक करके तुम्हें रास्ते पर ले आएंगे और जिस दिन तुम रास्ते पर आ जाए फिर इंशाअल्लाह हुकूमत तो शेरों की ही होती है। हुकूमत तो शेरों की ही होती है, कुत्तों की नहीं होती। आप इस बात को समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तुम्हें रसूल की अमानत बनाकर भेजा है। तुम्हारे चेहरे ऐरे गहरे के नहीं है, तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। आज अगर कोई तुम्हें देखता है तो इस नाम से नहीं देखता कि अब्दुल्ला का बेटा है, अहमद का बेटा है, बल्कि तुम्हारी दाढ़ी टोपी चेहरा देख करके कोई तुम्हारे बाप को याद नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का परिस्तार है। तुम्हारे नामों के साथ नबी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखना तुम्हारी इज्जत उसी वक्त तक होगी जब तक तुम उस रसूल की इज्जत की खातिर जान की बाजी लगा सकते हो। हर मसले को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नाम मुस्तफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसको इस तरह से समझ लें कि कभी हो सकता है घर में या किसी बिल्डिंग में कोई पेंट उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, कोई टाइल्स उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई पिल्लर ही हिलाने लग जाए तो मेरे अजीजों उसे छोड़ा नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि पिल्लर हिलाएगा तो छत सबके ऊपर गिरने वाला है। इसी तरह समझ जाओ, हमारे बाल बच्चे अगर उठा लिए गए, हो सकता है हम खामोश हो जाएं, हमारी जायदादें कर्क कर लिया, हमारी दुकानें, हमारी प्रॉपर्टी हजम कर लिया, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ज़ाते रसूल इस पूरी कायनात का पिल्लर है। अगर तुम इसे हिलाने की कोशिश करोगे तो फिर कोई बच्चा खामोश नहीं बैठेगा। ये जालिम अभी ये समझते होंगे मुसलमान मरे हुए हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर हर इलाके में देख करके आया, अभी हमारे मोहल्लों में इतनी जान बाकी है, हमारे मोहल्लों में ऐसी चिंगारियां भी बाकी हैं जो इनके बड़े बड़े महलों को खाक में मिला सकती हैं, लेकिन वो चिंगारियां किसी और नाम पे नहीं उठती। जब भी ये चिंगारी शोला बनती है तो नाम मुस्तफा पर बनती है। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। और है मुसलमानों, आज से मैं ये अदबन गुजारिश करता हूँ, क्या तुम्हारे दिलों में अब भी इतना जज्बा बाकी नहीं है कि हमें भूखा मार दिया जाए, हमें रोटी कपड़े का मोहताज बना दिया जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमने अपनी गर्दनें रसूल पाक के लिए रखी हैं, हमने अपने जिस्म का एक एक हिस्सा मुस्तफा करीम के नाम पर रखा है, इसलिए कि हम किसी ऐरे गैरे जमात के वारिस नहीं, हम सैयदना हंज़ला के वारिसीन में से हैं, हम बिलाल हबशी के वारिसीन में से हैं, हम खब्बाब इब्न अल-अरत के वारिसीन में से हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, अपने जिस्मों के टुकड़े भी करा लिए, लेकिन नारा तो उनकी जुबानों पर यही था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ऐ अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, हमेशा तुम्हारा नारा भी यही रहना और दुनिया को भी ये बता देना, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूँ, तुम मुझे मौत से डराते हो, तुम मुझे जेल से डराते हो, तुम मुझे फांसी के फंदे से डराते हो। सुनो, बरेली के इमाम ने बहुत पहले ही हमारे दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया था और ये हमें सबक पढ़ाया था, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाती था, न बस एक ही जादू चढ़ाती था, वो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और उनके शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद ने भी हमारे दिलों से खौफ निकाल करके बताया था, ऐ मुसलमानों, जान जाने का खौफ किस बात का, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वादा करूं। हमारे पास जो जान बाकी है वो किसके लिए रखी गई है? हुजूर के लिए। अभी मुझसे साहब हमारे उलमा में से किसी ने कहा भी था कि हम चलना चाहते हैं, किसी का सपोर्ट होना चाहिए, कोई जिम्मेदार खड़े हो जाए, कोई असर रसूख वालों का सपोर्ट होना चाहिए। उसी वक्त मैंने कहा मरने वाले को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जिसको जीने का शौक है वो सपोर्ट ढूंढे, हम तो
بدلے لے کر آئے ہیں، جس کو دنیا سے جانا ہی ہے، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو اسی انتظار میں ہیں، ادھر روح نکلے ادھر جمال مصطفیٰ ہو گئے، ہم اس انتظار میں ہیں۔ ہم تو قبر میں بھی پہنچ کر کے یہی کہنے والے ہیں، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہماری تو یہی تمنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عشق رسالت اپنے سینوں میں ایسا جاگزی کرو، اتنی مضبوط طریقے سے ناموس و رسالت کا عہد کر کے اٹھو کہ اس مسئلے میں اگر تم کھڑے ہو گئے تو پھر دنیا اب 100 سال تک تمہیں سنا نہیں سکتی۔ آج میری بات یاد رکھ لو اس کو۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہوں، لیکن باتیں گونجتی رہیں گی۔ اس بات کو میں برملا کہہ رہا ہوں، اس مسئلے پر اگر کھڑے ہو گئے تو کئی نسلیں تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے زندہ رہیں گی، اور اگر آج کھڑے نہیں ہو سکے تو ہم قریب تمہاری نسلوں کے لیے بھی اذان سننا مشکل ہو جائے گا، نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جائے گا، نام مصطفیٰ کو برملا کہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اٹھو ورنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ ابھی تم اتنے گرے ہوئے نہیں ہو، ابھی اتنے مرے ہوئے نہیں ہو۔ میں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ کرتا ہوں۔ مجھے بڑی امید ہے اور حوصلہ ہے اپنی قوم سے، میں مایوس نہیں ہوں اس قصے ویران سے۔ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ اقبال نے کہا ذرا نم ہونے کی ضرورت ہے۔ ممبئی شہر میں ایک علاقے میں کسی جگہ پر دعوت میں تھا، واپسی میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا نوجوانوں کے درمیان۔ ایک ایسا نوجوان کسی دوسرے کو مکے مار رہا تھا، اس کو چھڑایا جا رہا تھا تو شکل سے مسلمان، لیکن کیسا تھا؟ جینس ادھر سے پھٹی جو پہنتے ہیں نئے طریقے سے، ادھر ادھر سے پھٹی ہوئی ہے، ٹپی کٹ ہے، یہاں سے بال کٹ وہاں سے بال کٹ، داڑھی میں بھی ڈیزائن، اس طرح کا فیشنیبل جوان، لیکن کسی اور کو مارا جا رہا تھا۔ مارا، اس کے دانت بھی توڑ دیا، خون بھی آ گیا، لوگوں نے بچاؤ کیا۔ میرے پاس لے آئے، کہا کہ حضرت اس کو سمجھاؤ۔ لڑائی میں چلا جاتا، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ سب چیزیں اچھی نہیں، دیکھ نہیں دیکھی، چھوڑ دے اس چیز کو، کیوں خواہ دوسرے پر تو سوار ہو گیا، اس کو مارا، پتہ نہیں کیس ہو جائے کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان نے کہتا سنی یہ معاملہ کیا تھا؟ ہم یہ سوچتے تھے جیسے آوارہ لوگ ہیں، اوباش لوگ ہیں، لوگ روز کرتے ہیں۔ وہ شکل کا تو آوارہ ہی تھا، لیکن اس نے کہا کہ حضرت بات صرف اتنی ہے، میرا جھگڑا اس کے ساتھ میری کسی دکان یا پراپرٹی کی وجہ سے نہیں ہوا، ہم دونوں کھڑے تھے اور بھی لوگ کھڑے تھے، گواہ سن گئے۔ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، مجھ سے گواہ نہیں ہوا، اور پھر میرا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کے منہ پر مارتا رہا، دو دانت بھی ٹوٹ گئے، خون بھی آ گیا، بس اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ سزا دے دیجیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا یا رسول اللہ آپ کی یہ امت بدعمل تو ہے لیکن غدار ابھی نہیں ہوئی، بدعمل تو ضرور ہوئی ہے، آقا اب بھی غدار نہیں ہے۔ ذرا نم ہو تو بڑی درخیز ہے یہ مٹی۔ میں جانتا ہوں ہزاروں جوان ایسے ہیں، آج میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ اوباشی کے طور پر، بدماشی کے طور پر گئے تو ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی رسول پاک کے نام کا وہ احترام کرتے ہوئے میں نے نوجوانوں کو دیکھا۔ ایک اور علاقے میں تھا، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کئی لوگ جو میرے ساتھ پیش آئی وہ چیز میں صرف اس لیے کر رہا ہوں، میرا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، ٹیکسی میں بیٹھے تھے، وہ نوجوان پتہ نہیں کیا کھیل رہے تھے، زور زور سے بات چیت کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے ہوں گے۔ بات چیت میں اچانک اذان شروع ہوئی، اذان ہوتی رہی، اشہد ان محمد رسول اللہ کے مؤذن پہنچا تو ان جوانوں میں سے کسی ایک نے انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اتنا دیکھ کر کے سارے جو تھے جو شور کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، خاموش ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ میں رکا وہاں پر، اس کو بلایا جو چوم رہا تھا، کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اس نے جو بھی ہسٹری بتائی اپنی جگہ پر، جو بھی ان کے واقعات سے اپنی جگہ پر، لیکن وہ خود کہتا ہے ان تمام نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے یا حضور کا نام لیں تو ان کے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، یا یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا نام پکار لیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کے سب کے سامنے زور سے چوما تھا اور یہ سب خاموش ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دن پھر میرا احساس جاگ گیا
گیا کہ اگرچہ یہ زبان کے اعتبار سے غلط راستے پر بھی گئے ہیں لیکن ابھی دلوں سے شمع مصطفیٰ بجھی نہیں ہے، ابھی عشق مصطفیٰ کا چراغ گل نہیں ہوا ہے۔ یہی تو بات ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ تمام لوگ آج آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے بھی پورا یورپ تھر تھرا رہا ہے، پورا مغرب لرز رہا ہے۔ کیوں؟ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر جو روح محمدی ہے، حضور کا جو عشق ہے، اس کو موت سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے، موت سے بھی بے نیاز کر رکھا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پورا یورپ یہ کہتا ہے، تمہیں پتا ہوگا بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اثر و رسوخ والے، ایک توجہ کی بات سنیے، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے بڑے بڑے بادشاہ بھی مسلمان موجود ہیں، نام کے ہی صحیح، جن کے پرائیویٹ جیٹ ہوں گے، پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوں گے اور دوسرے پلین ہوں گے۔ کئی ایسے یاد رکھنے والے بادشاہ ہیں دنیا کے سب سے امیر زادے، جن کے گھروں کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہیں لیکن وہ یورپ کو کچھ نہیں لا سکے۔ یورپ گستاخیاں کرتا رہا یا عرب کے پٹھو یہودیوں کے پٹھو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، قطر ہو، یمن ہو، شام ہو، بحرین ہو، یہ تمام کویت ہو، یہ سب تو دعوتیں اڑانے میں رہ گئے۔ حالانکہ ان کی حیثیت مال میں بھی زیادہ ہے، تخت میں بھی زیادہ ہے، فوج ان کے پاس ہے، طاقت و قوت کی میں بھی ان کے پاس ہے، لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا یورپ کی کنٹری سے فرانس ہو کہ ہالینڈ ہو، اگر کسی شخص سے ڈر رہا تھا تو ایک ہمارے پڑوس میں رہنے والے معذور قدموں سے عاشق مصطفیٰ کھڑا تھا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، سارے لوگوں کے تخت بھی ہلنے لگے۔ ہم نے پوچھا اس خادم حسین کے پاس کون سا تخت ہے، کون سی فوج ہے؟ بتایا گیا ان کے پاس تو صحیح ڈھنگ کا گھر نہیں ہے لیکن پورا یورپ پریشان ہے۔ ایک معذور عاشق مصطفیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے مغرب اس بات سے پریشان ہے، ان کو اگر سلانا ہے تو روح محمدی نکالو، ورنہ روح محمدی قلب میں آتی ہے تو ہزاروں کی چین اور ان کا سکون غارت کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اس مسئلے کو سمجھ جاؤ، اگر کسی گلی کوچے سے بھی اٹھ کر کوئی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ صرف در و دیوار گونجتے ہیں، بلکہ ایوان باطل کی دیواریں بھی ہلنے لگتی ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ہلکا مت سمجھنا۔ ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے، آپ احمد آباد شہر میں ہیں، میں بڑی دور سے آیا، رمضان المبارک میں ایک پاکھنڈی اور گستاخ نے جب رسول پاک کی شان میں بھونکنا شروع کیا، ہم تو ایک مسجد سے ہمارے درد تھے، جذبات تھے جو نکل آئے جملوں کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے، اور اسے چیلنج دے کر میدان میں آنے کا مطالبہ کیا۔ بس اتنی سی بات تو ہے، ہم نے یہ سوچا تھا 40-50 لوگوں نے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن اس دن ہمارا یہ احساس غلط ہو گیا کہ مجمع چاہے 40 کا ہو کہ 50 کا ہو، جب رب تعالیٰ پہنچانے پر آئے دریا دریا بستی بستی ہر دل میں پہنچاتا ہے۔ آج پوری دنیا متعارف ہوئی، جس چھوٹے سے دیہات سے بھی میں گزرتا ہوں، میں اپنی تاریخ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں گزرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قریب میں آتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم یہ حاضر ہیں مفتی صاحب، آپ آگے بڑھتے رہیے۔ میں پوچھتا ہوں ان بچوں تک یہ میری بات کون پہنچایا، ان جوانوں تک میری بات کون پہنچایا؟ اس سے سمجھ جانا میرے عزیزوں، ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے، تمہارا کام ہے پہنچانا مولا کی شان۔ میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، آپ اگر کسی بات کی فکر میں ہیں کہ یہاں پر جو بھی بات کی جائے یہ بڑا مسئلہ سخت ہے، کیا کیا جائے گا؟
अरे हुकूमत उनकी है, तख्त उनका है, ताज उनके पास, फौज पुलिस उनके पास, सारे ओहदे उनके पास, तुम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है मेरे अजीज। उनसे पूछो हजरत बिलाल हबशी से, जब आप अहद अहद का नारा लगा रहे थे आपके साथ कितने थे? उनके साथ कितने थे? अरे पूरा मक्का तो एक तरफ था, अंगारों पर लिटाया जाता था, तब भी बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाते थे। आपको पता है मक्का के जालिमों ने हजरत खब्बाब इब्न अरद को फांसी पर चढ़ाया था, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा था और उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेरी थी। इतना करने के बाद भी बस नहीं हुआ और ये कहा कि क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते। हजरत खब्बाब उसी वक्त जलाल में कहने लगे, जालिमों तुम कहते हो यहाँ मोहम्मद होते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाने में गवारा कर दूंगा, मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा भी चुने मुझे गवारा नहीं। यह है नामुस रिसालत का मसला। सहाबा इस बात को समझ चुके थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रात के वक्त दुआ कर रहे, दूसरे दिन जंग ओहद होने वाली है, जंग ओहद होने वाली। हम सब तो प्रोटेक्शन का सोचेंगे ना कि किधर से जाएंगे, किधर से बचेंगे, इधर से कोई आया तो इधर से निकलेंगे, उधर से कोई आया तो इधर से निकलेंगे। लेकिन जिसको इश्क का मजा होता है, आला हजरत कहते हैं जान में इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए तू, जिसको हुजूर पाक की नाम पर उनके नामों पर मरने में मजा हो, फिर दवा इलाज क्यों ढूंढेगा? हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रात के वक्त दुआएं कर रहे, ऐ अल्लाह कल की सुबह जब जंग शुरू हो, दुश्मन तेरे हबीबे पाक की फौज पर हमलावर हो, मैं भी जाऊंगा, कदम से कदम मिलाता हुआ मैदान में उतरूंगा। ऐ इलाहुल आलमीन मेरा मुकाबला सख्त तरीन पहलवानों से हो, कोई मुझे सामने से मारे, कोई मुझे पीछे से मारे, कोई मुझे दाएं से मारे, कोई मुझे बाएं से मारे, मैं तेरे नाम पर जख्म खाता रहूं। मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत के लिए लोग मुझे मारते रहे, यहाँ तक कि मेरे जिस्म के वो टुकड़े कर दें और उसके बाद मेरे हर टुकड़े से वफा की खुशबू आने लगे। ये कौन दुआ कर रहा है? एक सहाबी रसूल दुआ कर रहे हैं और उनकी दुआ कबूल भी हुई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं दूसरे दिन जब जंग ओहद हुई, हमने देखा लाशों को जब जमा किया जा रहा था, अब्दुल्ला बिन जहश के साथ काफिरों ने क्या किया था, उन्हें हर जगह से नेज़े मारे थे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां काट दी थी, उनके होंठ और उनके कान और उनकी नाक काट दी थी, जिससे उनके टुकड़े टुकड़े गोश्त के अलग करके धागे में पिरो करके काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को इस तरह से देखा तो मेरे आका ने पुकार कर कहा, कुरान में जिनके लिए आयत आई है, मोमिनीन में से कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया है, मेरे सहाबा उन्हीं में से मेरा ये सहाबी अब्दुल्लाह भी है। अज़ीज़ान इकराम वक़ात उन सहाबा का हाल ये था, उस नाम पाक पर मर जाने को भी वो तरजीह देते थे। क्यों? बात ये समझते हैं, बात समझ रहे हैं जो लोग मरने से डरते हैं, खौफ खाते हैं, और ये भी समझ करके चले मैं आपको ना मरने की दावत दे रहा हूँ, ना ले जाना चाहता हूँ, ना कहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन खौफ से तो निकालो, कम से कम खौफ निकालो। किस बात का खौफ होना चाहिए? हाँ वो सहाबा कट जाते, पिट जाते, मारे जाते, किस बात पर? हुजूर के नाम पर। उन्हें पता था इस नाम पे जो मरता है वो हमेशा का जिंदा होता है। दुनिया मार तो सकती है लेकिन मुर्दा नहीं कर सकती। यजीद ने 22,000 का लश्कर चढ़ा करके देख लिया, घोड़े दौड़ा कर देख लिया लाशों पर और उनके टुकड़े करके भी देख लिया। 22,000 का लश्कर 82 लोगों के साथ मुकाबला करके देख लिया। 3 साल के बाद न तख्त यजीद रहा, न फौज यजीद रही, न यजीद का जिस्म रहा। 14 सदियां गुजर गई, आज भी हर घर पे झंडा हुसैन का लहराता हुआ नजर आता है, रोज़ा हुसैन चमकता हुआ आज भी नजर आता है। हर कल्ब में हुसैन है, हर जुबान पे हुसैन है, बल्कि आज फख्र से मुसलमानों के मोहल्लों में हुसैन नाम के बच्चे रखे भी जाते हैं, पुकारे भी जाते हैं। न यजीद मिलता है, न नाम के साथ मुनासबत होती है। इसी को कहा जाता है जो इश्क़ मुस्तफा में कट भी जाए वो क़यामत तक लोगों में जिंदा रहता है, और उसे मुर्दा कहने की भी पाबंदी कुरान लगा देता है। कसम रब्बे जुल जलाल की, खुदा का ये कानून को पढ़ करके देख लो, जो मैदान में काटे गए, अल्लाह के नाम पे मारे गए, कुरान कहता उन्हें मुर्दा मत कहना, तुम्हें पता नहीं वो जिंदा है।
آج ایک زندگی کی عرص میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زندگی کے عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ چاند شہید لگایا گیا ہے۔ اے مسلمانوں سمجھ لو، کسی شہید کے عرص میں آئے ہو تو شہادت کی تمنا لے کر کے اٹھنا، جینے کی ہوس تمہیں بزدل بنا دے گی، زیادہ کی فکر تمہیں بزدل بنا دے گی، اور خوف کا ماحول تمہارے گھروں میں رائج ہو جائے گا۔ میں مدینہ طیبہ کی ایک خاتون کے بارے میں بتاتا ہوں جو دوڑی احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی۔ کسی صحابی نے اس سے کہا، اے خاتون تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے جنگ میں، انا للہ پر آگے چلی گئی۔ پھر کوئی آیا اور کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ کسی نے کہا تمہارے بیٹے اور بھائی بھی شہید ہو گئے۔ 4 لوگ ایک خاتون کے ایک دن میں شہید ہو چکے۔ وہ عورت بیچ راستے میں کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، اے آنے والوں، میرے گھر والوں کی شہادت کی خبر دے رہا ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے یا نہیں، رسول پاک سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے نے خبر دیا ہے خاتون مدینہ، ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں، اللہ کے رسول صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ وہ خاتون اپنے آنچل کو سامنے کرتی ہے اور کہتی ہے، خدایا تیرا شکر ہے، میرا چاند سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے، اگر رسول پاک سلامت ہے تو ساری میری کائنات سلامت ہے۔ جس کی اولاد مٹ گئی، جس کا شوہر چلا گیا، جس کا باپ اور بھائی چلا گیا، تب بھی اس خاتون نے بتایا، اے مسلمانوں اصل زندگی تو مصطفیٰ کے نام سے ہے، اگر وہ سلامت ہے ان کی عزت تو ساری کائنات تمہاری سلامت ہے۔ اسی لیے اسلاموں سے رسالت کے مسئلے کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تمہیں اگر کہیں فتح یابی ملے گی بھی تو نام مصطفیٰ کی قدر کرنے پہ ملے گی، ان کے نام کی عزت کرنے پہ ملے گی۔ خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا؟ سیف اللہ المسلول ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کا نام خالد بن ولید ہے۔ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی اور ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں کھائی۔ کون؟ خالد بن ولید، جن کو رسول پاک کہتے تھے اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ خالد بن ولید کا معاملہ میں بتاؤں، 125 جنگیں لڑی، کسی میں شکست نہیں، ہر جگہ فتح کا جھنڈا لہرایا، ہر جگہ فتح کا پرچم گڑا، لیکن ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ارد گرد کئی دشمن سوار ہو گئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اچانک لڑتے لڑتے آپ کا امامہ گر گئے، آپ کی ٹوپی گر گئی زمین پر، ادھر تلوار لٹک رہے دشمنوں کے، لیکن آپ نے تلواروں کی طرف توجہ نہیں کی، ٹوپی اٹھانے کے لیے بھاگ گئے اور دوڑتے ہوئے جا کر وہ امامہ اور ٹوپی اٹھائی، اسے چوم کر کے پھر سر پہ رکھنے لگے۔ وہ جو دشمن سر پر تلوار دے کر کھڑے تھے، گردن پر چلانے والے تھے، اچانک دیکھ کر کے مدہوش ہو گئے، یہ کیا؟ ہم نے سنا تھا خالد بن ولید جنگوں کا بڑا ماہر آدمی ہے، سپہ سالار ہے، اسے ہر طرح کے جنگوں کے گن معلوم ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے ایک سپہ سالار کہ ٹوپی اٹھانے کے چکر میں چلا گیا، گردن جا سکتی تھی، 4 پہلوان کھڑے تھے اور تلوار سے کوئی گردن مار سکتا تھا، اور یہ اپنی ٹوپی اور امامہ اٹھانے کے چکر میں چلا گیا۔ وہ دشمن کھڑے اپنی تلوار نیچے لٹکاتے ہوئے پوچھنے لگے، خالد تم ہی وہ جرنیل ہو جو مسلمانوں کی سپہ سالاری کرتے ہو؟ آج تمہارا یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے تو سنا تھا تمہاری بہادری کے قصے، تمہاری جوہری کے قصے، کہ تم بڑے جوہر ہو، بطل جلیل ہو، آج تم سے یہ حرکت ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سنو خالد بن ولید کا جواب کیا ہے، وہی ہماری تقریر کا عنوان اور خلاصہ ہے۔ کہتے ہیں، اے دشمنان وقت تم کیا سمجھتے ہو؟ خالد اپنے بازوؤں کی طاقت پر لڑتا ہے، اپنے تلوار کے زور پر لڑتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، جس امامے کو میں پہن رہا ہوں، اس امامے کے اندر میرے رسول پاک کے 3 نور مبارک ہیں۔ جب یہ زمین پر آئے میں گردن تو دے سکتا ہوں، رسول پاک کے بالوں کی عزت زمین پہ نہیں دے سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے بازوؤں کے بل پہ لڑتا ہوں، تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہوں؟ میرا وجدان اور یقین یہ ہے، جب تک میرے تاج میں رسول پاک کے منہ مبارک ہوتے ہیں، مولا ان کی برکتوں سے مجھے پتہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا میں اسلام میں لگاتا ہوں، یہی تو ناموں سے رسالت ہے میرے عزیزوں۔ صحابہ جانتے تھے ان کے جو ہم غلام ہیں خلقی کے پیشوا ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے
خلق کے پیشوا رہے، حضور کی بات کرتے رہو، ہر چیز تمہارے زیر لگی کر دی جائے گی۔ اور وہ جو جوان صحابہ کبھی افریقہ کی سرزمین پر گئے، کبھی یورپ کی سرزمین پر گئے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کے جھنڈے لہرانے کا موقع عطا کیا، اور وہ کائنات کی وسعتوں کو پھیلاتے چلے گئے۔ اور انہی کا نعرہ تھا جو اقبال نے اپنے اشعار میں کہا، ڈر نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا این لڑائی میں جب وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ انہی لوگوں کا نعرہ تھا، بھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ عزیزان گرامی، آج میں تمہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سبق سکھا کر کے جاؤں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ آج بھی اقبال نے کہا ہے کفر دم توڑ دے گا، بڑی بات کر رہا ہوں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، بات ہونی چاہیے وہ نعرہ ہو تمہاری زبانوں سے جو ابو عبیدہ بن جراح نے لگایا تھا۔ ملک شام میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 40 دن تک محاصرہ کیا، اور جب جنگ ہو بھی گئی ہے، محاصرہ لگا ہوا ہے، اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 40 دن کے بعد ابو عبیدہ نے کہا کہ مسلمانوں اب ایک ہی طریقہ رہ گیا، میں نعرہ لگاتا ہوں تم جواب دو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، جواب دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا قلعہ زمین میں دھس گیا، قلعہ زمین میں دھس گیا۔ اقبال نے اسی کو کہا ہے کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے ہماری قوم کی بیداری۔ الحمدللہ آج بھی وہ ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے عزیزو، ہم مایوس نہیں اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ عزیزان گرامی، میں بات کر رہا ہوں ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اتنا تو تمہارے اندر احساس ہونا چاہیے ان کی عزت کا، اتنا احساس تو رکھ لو آج جتنا مدینہ طیبہ میں حضور کے خچر نے کیا تھا۔ حضور جس پر سوار ہوتے تھے، خچر جانتے ہیں، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا جانور ہے، سواری ہے۔ خیبر کے موقع پر ایک خچر حضور کو تحفے میں ملا، اور وہ خچر جب حضور کے قریب آیا تو اپنے منہ سے کچھ کہہ رہا تھا، حضور کان لگا کر سن رہے تھے، اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس خچر نے آپ کو کیا کہا؟ سنو ہے مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک بات بتائی، یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء سواری کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان خچروں کی نسل میں میں آخری ہوں، اور ان نبیوں میں آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں۔ مجھے اس واقعے سے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خچر کو بھی معلوم تھا میرے رسول خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ تو خچر کا بھی تھا۔ یہ مردود قادیانی ابھی کسی اور نبی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تم گدھوں سے بھی بدتر ہو، تم کتوں سے بھی بدتر ہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ تو جانور بھی رکھتے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی، اس خچر نے حضور پاک سے اور کیا بات کہی جو مجھے عرض کرنا تھا۔ اس نے کہا میں ان خچروں کی نسل میں آخری ہوں، اور رسولوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اس یہودی کے ماتحت تھا، پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ میرا آقا تھا، مالک تھا، لیکن یا رسول اللہ اب تک میں نے اپنی پیٹھ پر کبھی اسے سوار ہونے نہیں دی۔
کسی نے کہا خچر نے کہا اب تک میں اپنی پیٹھ پر اپنے مالک کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا، جب بھی وہ بیٹھتا تھا میں گرا دیتا تھا، چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یعقوب نام تھا خچر کا، یعقوب نام رکھا گیا تھا، کیوں ایسا کرتے تھے؟ خچر کہتا ہے میرے آبا و اجداد نے مجھے کہا تھا تو اپنی پیٹھ سنبھال رکھنا، خاتم الانبیاء سواری کریں گے، خاتم الانبیاء سواری کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی جلسہ گاہ کی میری پشت، آپ کی بیٹھک کی میری پیٹھ، اس لیے میں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی یہودی جیسا نجس و ناپاک سواری کرے، جس پر میرے آقا بیٹھنے والے ہوں مجال ہے کسی اور کو میں بیٹھنے دوں۔ ایک خچر اتنا احساس رکھتا تھا عزت رسول کا۔ اے مسلمانوں تم امتی ہو، تم اپنے کندھوں پر ایرے غیرے کو کبھی سوار ہونے نہ دینا، تم اپنے سروں پر کسی اور کو کبھی بیٹھنے نہ دینا، اپنے سروں کا تاج بناؤ تو قدمان مصطفیٰ کو بناؤ، نالین مصطفیٰ کو بناؤ، اس لیے کہ حضور کی سواری جو یعقوب ہے خچر، اس نے اپنی پیٹھ کو کبھی میلی نہیں ہونے دیا، کسی اور یہودی نجس کو بیٹھنے نہ دیا۔ تم امتی ہو، اپنی آنکھوں میں کسی غلاظت کو نہ سمانا، اپنی آنکھوں میں کسی ایرے غیرے کا جمال آنے نہ دینا، اپنی آنکھیں بچائے رکھنا۔ اس لیے ان آنکھوں کو میں نے سنبھال رکھا ہے صرف جمال مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کے حسن کے لیے، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی میری آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو میں نصیحت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اتنا احساس کو رکھو کہ آپ کس کے غلام ہیں؟ رسول پاک کے غلام ہیں۔ تو کسی ایرے غیرے کے سامنے جھکنے کی کوشش بھی نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا، اور دنیا کو یہ آج خوب اچھی طرح سے آپ نے دیکھ لیا، کوئی بھی تمہارا جاگر مددگار سہارا نہیں ہے۔ ایسی کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ 5 سال میں آ کر کے بھیک مانگنے والے کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، اللہ ماشاء اللہ کوئی تمہارے کام آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ جزا پائے گا، اجر پائے گا، لیکن جن کے لیے تم اپنی جانیں نچھاور کرنے لگ گئے، ابھی میں اتر پردیش کے دورے سے یہاں آیا، وہاں کے مسلمانوں کو بھی میں نے یہ میسج دیا، ہم اس دور سے جوجھ رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو صرف ایک چاکلیٹ اور ایک لالی پاپ پہ 5 سال تک کھلایا جاتا ہے، 5 سال تک ان کو اسی طرح سے ٹرکایا جاتا ہے۔ ارے تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز کی ضرورت ہے، تم بیٹھو ہم تمہارے سارے کام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی تم خیر امت بن کر کے آئے ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی، تمہارے لیے بھی اقتدار ہے، تمہارے لیے بھی حکومت ہے، تمہارے لیے بھی تخت ہے، لیکن جب تم صرف دوسروں کی غلامی کرنے کی ٹھان لی ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں تمہارے پاس آئیں؟ اسی لیے اپنی منشا اور اپنا مطمع نظر اونچا رکھو۔ یہاں پر اس شعر کے ساتھ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو سید ابن عمر عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں لگا کر کے بتایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ الحمدللہ اس نعرے میں جان ہے، اس نعرے میں برکت ہے، اس نعرے میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ مرجھائے ہوئے دل ہم نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مجمع میں نیند آنے کے وقت بھی نعرے لگائے تو نیند غائب ہوتی دیکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نام مصطفیٰ میں وہ برکت بھی ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں ناموں سے رسالت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں صحابہ کرام کی زندگی پڑھ لو کافی ہو جائے گا۔ جنگ خندق میں 1 مہینے تک صحابہ مشہور رہے اور زخموں سے چور چور تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی واپس مدینے لوٹ رہے تھے، صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جنگ خندق جہاں ہوئی وہاں سے مدینے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، واپس لوٹ رہے تھے
बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आ गए। टाइम देखने के चक्कर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु नुज़ैर यहूदियों का कबीला वो मदीने पर हमला करने की गरज से निकल चुका है, आप अपने सहाबा के साथ यहीं से दूसरे जंग पर चले। ये वो सहाबा जिनके हाथ कट गए थे, नसें कट गई थी, खून जारी था, जंगे खंदक से वापस निकले हैं, कपड़ों पर धूल अटी है, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे हैं। बीच रास्ते में जब जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर के आए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और पूछा, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल पैगाम लेकर के आए कि यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है। मैं जानता हूं कि तुम महीने भर से खंदक के मौके पर जूझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, तुम क्या कहते हो? मेरे अजीजों सुनो, नामों से रिसालत किसे कहते हैं। उन सहाबा में से एक ने भी ये नहीं कहा बीवी बच्चों से मिल के आ जाऊंगा, खाना पानी पी करके खा के ताजा होके आऊंगा, कपड़े बदल के आ जाऊंगा, जख्म पर मरहम पट्टी करके आऊंगा। किसी एक ने नहीं कहा। जब रसूल पाक ने पूछा, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, देर किस बात की? लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहीं से चल पड़े। कहा या रसूल अल्लाह, चले। जख्मों से चूर चूर थे, एक निदाए रसूल की देर थी कि फिर चल पड़े। यही सहाबा का मामला था। और मदीने तैयबा के उस जवान की भी बात मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा जज्बा बेदार हो जाए। कभी अगर तुम्हें नाम मुस्तफा पर पुकारा जाए तो इधर उधर बगले झांकते हुए न बैठना। दुकान कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, जायदाद कौन देखेगा? अरे नाम मुस्तफा बाकी नहीं तो किस काम की दुकान है, किस काम की जायदाद है, किस काम की प्रॉपर्टी है? याद रखना, तुम्हें जो जर्रा जर्रा भी मिलता है वो मुस्तफा के नाम पे मिलता है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहरे कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अखलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती का पशामादा उसी नाम से है। तुम अगर ये सोचते हो मेरा पीछे कौन देखने वाला है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, घर बार है, ये जायदाद कौन देखेगा, दुकान कौन चलाएगा, बाजार में कौन जाएगा? सुनो, मैं तुम्हारे सामने उस जवान की बात करता हूँ, आज ही शादी हुई है, अपनी दुल्हन को लेकर सुहाग रात मनाने आया है। मदीने का वो जान सहाबी जिसको हदीस की किताब में सैयदुना हंज़ला लिखा गया है। आवाज रात के वक्त आई, ऐ नौजवानों, रसूल पाक की इज्जत पर काफिरों ने, दुश्मनों ने हमला किया है, तुम सब के सब अपने घरों से निकलो, फजर की अज़ान से पहले पहले उहद के मैदान में पहुंचना है। इधर सुहाग रात का दूल्हा अपनी बीवी से दूर होकर खड़ा होता है, कहता है ऐ मेरी शरीक हयात अलविदा, जितना मौला ने मुझे जिंदगी दी थी मैंने तेरे साथ बिता लिया, अब मुझे रुखसती दे दे, मैं मुस्तफा करीम की इज्जत की खातिर निकलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, चाहो तो मुझसे तलाक ले लो, इद्दत गुजरने के बाद किसी और से निकाह कर लेना, वरना अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। मेरे अजीजों, वो औरतें भी कैसी थी, आज की जैसी औरतें नहीं। बेटा माहौल बहुत खराब है, घर में बैठ, इधर रहेगा तो सेफ रहेगा, सलामत रहेगा। वो औरतें सुन लो जो अपने जवानों को चूड़ियां पहना कर बैठाना चाहती हैं, चंद दिनों के बाद इन जवानों को तुम इतना बुज़दिल बना चुकी होंगी कि फिर तुम्हारी इज्जतों पर भी हमला होगा तो ये जवान खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए कि जो रसूल पाक के नाम पर खड़ा नहीं हो सका वो किसी और की इज्जत के लिए कभी नहीं खड़ा हो सकता। वो मदीने की खातून जो आज रात की दुल्हन है, अपने शरीक हयात को जाता हुआ बिस्तर से देखा, मुस्कुरा करके उठी और कहने लगी, ऐ मेरे सरदार, आप भी कैसी बात करते हैं, तलाक किस बात की? आप जाएं, अल्लाह पे, अल्लाह का मालिक है, अगर आप सही सलामत आएंगे मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी। और फिक्र ना करना, अगर उस जंग में शहीद भी हो गए मैं पूरे मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जाएं, किसके लिए जा रहे हैं? मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए जा रहे हैं, जाएगा, रसूल पाक की इज्जत के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जज्बा आज हमारे घरों से कहाँ चला गया? आज हमारे यहाँ से कहाँ चला गया? हंज़ला शरीक जिहाद भी हुए और दोपहर से पहले शहादत का जाम भी नोश कर लिया। जवान दूल्हा
میدان جنگ میں شہید ہو گیا، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں شام کے وقت لاشوں میں ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی گئی، حنظلہ کو شہید ہوتے کو دیکھا گیا ہے لیکن لاش نہیں مل رہی۔ حضور پاک نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا فلاں جگہ سے دیکھو ان کی لاش۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو دیکھا حنظلہ کی لاش تھی لیکن غسل بھی ہوئی تھی، پانی کے قطرے جسم سے ٹپک رہے تھے۔ اٹھا لایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ حضور پاک نے دیکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں ہے، بغیر غسل کے انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفنایا جاتا ہے، لیکن حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے حنظلہ کو اٹھا لیں گے اور جنت کے پانی سے غسل دیا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیوں غسل دیا؟ موت کا غسل تو نہیں ہوتا۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس کی بیوی سے جا کر پوچھ لو تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ رات کے وقت جب نکل رہا تھا تو اس پر غسل واجب ہو چکا تھا، جنابت کا غسل، لیکن میرے اس عاشق نے اتنی دیر بھی اپنے گھر میں بتانا گوارا نہیں کیا کہ غسل کرتے کرتے کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کبھی حضور پاک کی جماعت میں پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اسی حالت میں شریک جہاد ہوا اور شہید ہو گیا، تو اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل جنابت دیا ہے۔ اور آج بھی بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیثوں میں اس صحابی رسول کا لقب غسیل الملائکہ کہا گیا ہے، ملائکہ سے دیا ہوا غسل لیا ہوا ہے۔ جوانوں تم کون سی بات کرتے ہو؟ آج کی دلہن چھوڑ کر جانے والا، اور اس دلہن پر لاکھوں سلام، ان کے وطن سے بیٹا بھی پیدا ہوا اور وہ مدینہ طیبہ کی سب سے عظیم خواتین میں سے تھی۔ آج ضرورت ہے ماحول کے اندر بیداری کی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم بچپن سے کرتے آئے، لیکن میرے عزیزوں صرف یہ نعتوں میں اور نعروں میں نہیں، اب میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہو اس بات کو سمجھ کر کے چلو۔ بچپن سے ایک محاورہ بھی سنتے آئے، کسی کو چھیڑو مت اور کوئی چھیڑو تو چھوڑو مت۔ ہم کم سے کم اس محاورے پر تو عمل اب ہمارا ضروری ہو چکا ہے۔ تمہارے سامنے تمہارے بچوں کی ہولی کھیلی جاتی ہے، تمہارے سامنے تمہاری عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ آج حالت یہ ہے، ہندوستان کی اسی سرزمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں کون سے منہ سے کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ساری کی ساری تو تاناشاہی چل رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کا نظام لا کر رکھا گیا ہے۔ بات ڈیموکریسی کی کرتے اور کسی اور کو آزادی نہیں ہے، اور آزادی کے نام پر میں آج کل کی بات بتاؤں، تریپورہ کے مسلمانوں کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن علماء کا گیا، علماء ذمہ دار علماء گئے تریپورہ کے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھنے کے لیے، مسجدوں کو جلا کر کے رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ہمارے ذمہ دار علماء کی ایک جماعت گئی تو ان ظالموں نے کل ہی سے انہیں اریسٹ کر کے آج تک اندر رکھا ہوا ہے، اریسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ خبر لو مسلمانوں، آج مسلسل صبح سے میں بے چین اس بات پر تھا کہ کوئی اگر اپنی قوم کا درد بھی دیکھنے کے لیے جائے تو تم اسے ڈیٹین کرتے ہو، اریسٹ کرتے ہو، اور ان پر قلم لگایا کہ آپ باہر سے آئے اور آپ کے آنے سے یہ ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ ظالموں کون سا ڈپارٹمنٹ سنبھال رہے ہو؟ ہزاروں سنگیوں اور بھنگیوں کا جلوس نکلتا ہے اور گندے نعرے لگائے جاتے ہیں، تب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ماحول خراب ہوتا ہے، تب تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ فساد ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو پشت پناہی کرتے ہو، ان کا سپورٹ کرتے ہو، اور ایک عالم دین اگر کسی مظلوم کی درد رسی اور اس کی فریاد رسی کے لیے آئے تو اسے جیل بھیجتے ہو۔ آج تقریباً 5 یا 6 علماء دلی سے جو چلے تھے تحریک فروغ اسلام کی، وہ اندر ہیں، ان کو اریسٹ کر کے رکھا گیا۔ کس جرم میں اریسٹ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، یہی تو حالات کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک یہ دن دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اب بڑھتے بڑھتے جمعہ پر پابندیاں لگانا شروع کر دیا کہ مسلمان یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو ہماری مسجدوں کو تم نے حرم کر کے رکھا ہے، آؤ دو، کوئی مسلمان سڑک پر نماز نہیں پڑھے گا، ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو ہماری نمازیں تک برداشت نہیں ہے۔ کتنا زہر بھرا ہوا ہے ان کے سینوں میں،
کتنا زہر بھرا ہوا ہے، ہمارا سجدہ برداشت نہیں کر پاتے۔ جن علاقوں میں مسجدیں بھر گئی، اگر کچھ مسلمان سڑکوں پر آ گئے تو یہ دنگائی اور آتنکی پورے ڈھول بازے لے کر آ گئے کہ ان کو ہٹاؤ مسلمانوں کو۔ برسوں سے ہماری مسجدوں سے باہر نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو تم نے دیکھا، یہ چند سجدے زمین پر کر کے جاتے ہیں، کس کا کیا بگاڑ کے جاتے ہیں، کس کا کیا بگاڑ کر کے جاتے ہیں؟ کٹھور دل کے لوگ، نفرت بھرا ہوا دل لے کر کے بیٹھے ہوئے، اتنا تنگ دل ہے ان کا کہ ہم سے کوئی چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی، یا ہماری ٹوپی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، داڑھی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور بات کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے ماڈرن لوگ ہیں، فراخ دل لوگ ہیں، یہاں فریڈم ہے، اور ایکسپریشن کی بھی، سپیچ کی بھی۔ کون سی فریڈم ہے، کون سی آزادی ہے؟ یہی آزادی کہ کسی نہتے مسلمان کو پکڑ کر کے کہیں موب لنچنگ کرو، مارو اس کو، اور چند کتے مل کر کے ایک مسلمان سے کہتے ہیں کہ بول ہمارے خدا کا نام، بول ہمارے خدا کا نام۔ تمہارا خدا کا نام بولنے کے لیے اتنا مجبور کراتے ہو؟ الحمدللہ 1400 سال ہو گئے، کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ اکبر کی، ہم نے کبھی نہیں کہا، بلکہ ہماری تاریخ تو یہ ہے جو قتل کرنے آئے تھے وہ اپنی گردن دے کر گئے، تاریخ ہے۔ جو قتل کرنے آئے تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے گئے اور زندگی بھر غلامی مصطفیٰ میں شریک رہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان کل بھی امن کے تھے، آج بھی امن میں ہیں، لیکن بس اتنا ہو گیا ہے کہ درس قرآن یہ بھلا دیا ہے مسلمانوں نے، جو تمہاری عزت اور جو تمہارا وقار اور تمہارا جو کچھ بھی اسباب تھا وہ صرف ناموس مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا، تم اس مسئلے کو ہلکا سمجھنے لگے۔ آج دیکھو گندی گالیاں بھی سن کر کے مسلمان اگر خاموش ہونے لگ جائیں حضور کے نام پر تو سمجھ لو کہ پھر لاشیں ہی رہیں گی، زندوں کی بات ہی نہیں ہے۔ زندے لوگ اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں سنتے، حضور کے لیے کیسے سن سکتے؟ احساس بیدار کرو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم جواب دو گے، ہر چیز کا جواب دو گے۔ گھر میں بیٹھ کر کے نہیں، بعض لوگ یہ بھی مشورے دیتے ہیں، حالات بہت خراب ہے، گھر میں بیٹھے سارے لوگ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور اجتماعی طور پر دعا کریں۔ ارے یہ عورتوں کے کام ہیں، عورتوں کو میدان میں آنے سے منع کیا گیا، تسبیح ان کے ہاتھ میں دو، دعا ہو کے نہیں دی۔ تم کو تو اللہ نے مرد بنا کر کے بھیجا ہے، گردنیں لے کر حضور کے نام پہ آؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپاہی ہو۔ بات کرتے ہیں لوگ امن کی، تو ہم بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز، میں جنگ کی بات نہیں کرتا، امن کی ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی تو نہ چھوڑو اسلام اور رسول پاک کو، اتنا بھی تو نہ چھوڑو قرآن اور خدا کی شان کو، کہ تم نے اب ہر علاقے کو اپنے آتن کی اڈا بنا دیا ہے۔ میرے عزیز، یہ میرا درد دل ہے جو میں آج رکھ رہا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو لوگ سیاست میں ہیں وہ بھی محسوس کر لیں آج اس چیز کو۔ اب اس ملک میں سیکولر نام کا کوئی رہ نہیں گیا ہے، یہاں پر نام مکھوٹا چہرہ صرف سیکولرزم کا لگایا جاتا ہے، باقی کوئی ہوتا نہیں۔ یہاں ایک کسان کے مرنے پر تو پوری پارٹیاں اتر سکتی ہیں، لیکن مظلوم مسلمانوں کی شہادت پر کوئی بولنے والا تک نہیں ہے۔ آسام میں مارے جائیں، کشمیر میں مارے جائیں، تریپورہ میں جلائے جائیں، یہ کوئی پارٹی والا بولنے والا، سیکولرزم کا تو یہاں جنازہ نکال دیا گیا ہے، نام رہ گیا ہے۔ اسی لیے تم سمجھ جاؤ، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہی کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دو چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ حالات زمانہ کو سمجھو، اپنا سیاسی شعور بیدار کرو۔ میں اس خچر کی بات کر رہا تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا گیا۔ اس خچر نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کو محفوظ رکھا کہ کوئی دوسرا سوار نہ ہونے پائے، اس لیے کہ رسول پاک اس پر بیٹھنے والے۔ ام حبیبہ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہے، کس کی بیٹی ہے معلوم ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اس وقت تک، اور ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی مدینے میں۔
ایک بار ابو سفیان آئے, معاہدہ ٹوٹ گیا تھا, وہ صحابہ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے, جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا حضور سے بات کرنے آئے تھے, کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ابو سفیان نے یہ سوچا میری بیٹی تو محمد کے نکاح میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زوجیت میں ہے, میں جا کر اپنی بیٹی کے گھر میں بیٹھتا ہوں اور حضور سے کسی طرح لنک لگا کر کے بات کروں گا. بیٹی کے گھر آئے ابو سفیان, ام حبیبہ سکی بیٹی ہے, جیسے ہی گھر میں آئے ام حبیبہ نے دیکھا باپ آئے ہیں. ایک بیٹی کے لیے باپ کیا ہوتا ہے, باپ آئے ہیں. کمرے کے سامنے چادر بچھی ہوئی تھی. ابو سفیان جیسے گھر کے اندر آئے, ام حبیبہ نے چادر کھینچ لی, چادر کھینچ لی, اٹھا لیا اور اوپر رکھ دیا. ابو سفیان سے کہا نیچے بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ. کس سے کہا, اپنے باپ سے کہا. ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ تو میری بیٹی, میں نے تجھے پالا ہے, کیا تو ایک چادر بھی نہیں بچھا سکتی میرے لیے؟ ام حبیبہ نے کہا باپ ضرور ہو لیکن یہ چادر تطہیر ہے, اس پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں اور کسی نجس کو میں اس کو بیٹھنے نہیں دے سکتی. عزت رسول کی حفاظت امہات المومنین نے کہا تم باپ کو ضرور و پرورش تو کیے ہو لیکن مجھے جو ام المومنین بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ نے بنایا ہے, عزتوں سے جو نوازا ہے میرے آقا نے نوازا ہے. بات کرو تو رسول پاک کی عزت کی بات کرو. اے مسلمانوں, زندگی میں ان کے سوا تمہارے لیے کوئی اصل شے نہیں ہے. تمہاری زندگی کا غازہ اصل روح نام مصطفیٰ کر کے تو دیکھو. تو حتیٰ کہ ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا, چھوٹا سا 8 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ اگر نعت پڑھنے لگے سب ملا کر کے اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیں گے, بیٹا یہاں سے پڑھو, یہاں کھڑے ہو کے پڑھو. کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کہ کسی دنیا دار سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہے, مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. جب حضور کی بات کرتا ہے تو منبر پر کھڑا کیا جاتا ہے. تو دیکھ لو دنیا میں منبر پر کھڑا کیا جاتا ہے, پھر حشر میں کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ جو ان کا ہو گیا عزت اسی کی ہے, یہاں پر بھی وہاں پہ بھی. اور جو ان سے ہٹا مر بھی جائے گا, قبر بھی مٹ جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا کون آیا تھا کون چلا گیا. زندگی ایسی ختم ہو گئی, قبرستانوں میں دفن ہو گئی, نام مگر صرف باقی رہا ان لوگوں کا باقی رہا جو اپنی زندگی پر حضور کی عزت کی پہرہ داری کرتے تھے. اس مجمع کو کون سا تعلق ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے؟ احمد آباد میں پیدا ہوئے تھے اعلیٰ حضرت, احمد آباد کے لوگ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن احمد آباد کیا دنیا کے خطے خطے میں میں نے دیکھا ہے ہمارے جلسوں میں نعرہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت لگایا جاتا. کیوں؟ کیا صرف افغان کے تھے اس لیے لگایا جاتا ہے, پٹھان تھے اس لیے لگایا جاتا ہے؟ نہیں, 100 سال ہو گئے ہمارے مجموع میں بھی آج بھی اس عاشق رسول کا نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس امام نے قلم اٹھایا تھا, زندگی بھر حضور کی تعریف کی تھی. کبھی کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو صاحب تنہی سے ہے مری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے زندگی بھر اس مصطفیٰ کی مدح سرائی کی تو مولا کریم نے کیا فرمایا, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اب اس نام پاک کو قیامت تک زندہ رہنا ہے. اس فلسفے سے سمجھ جاؤ جس نے رسول کے گن گائے, جو رسول کی تعریف کیا, وہ مجموع میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور جو زندہ رہ کر کے ان کی بات نہیں کیا وہ جیتے جی بھی مردہ ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا جس دل اندر عشق نہ رچیا, جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھے چنگے. کہتا ہے شاعر جس کے سینے میں حضور کا عشق نہیں ہے اس سے بہتر تو کتے ہیں, کتے اس سے بہتر ہیں. کیوں؟ شاعر یہ کہتا ہے مالک دے در راکھی, مالک دے در راکھی, صابر ننگے بھوکے. کہتا کتے کو مالک اگر روٹی دے تو بھی دروازے پہ بیٹھتا, کسی دن نہیں دیا تو بھی دروازے پہ بیٹھتا, اور مالک کئی دن تک اگر کھانا نہ دے تو بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا.
اور اگر تیرے دل کے اندر اتنی وفاداری نہیں ہے تو تیرے سے بہتر تو کتا ہے جو وفاداری کرتا ہے۔ اے مسلمان، تو آج ایک ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو در رسول کا صدقہ کھاتا ہے، حضور کے نام پر کھاتا ہے۔ ہمارا ہی تو یہ نعرہ ہے نا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم رسول پاک کا جب صدقہ کھاتے ہیں تو وفاداری کرنا بھی سیکھو، اس دروازے کے کتے بننا بھی سیکھو، وہاں بیٹھے رہنا بھی سیکھو کہ دنیا چاہے ہمیں پوری طاقت لگا کر کے بھی اٹھانا چاہے، ہم در مصطفیٰ سے کبھی نہ کل اٹھے تھے نہ آج اٹھیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگیاں رکھی ہیں تو صرف رسول پاک کے نام پر یہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک صاحب کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کے دل میں کتے بستے ہیں۔ کتے بستے ہیں یعنی دنیا دار بستے ہیں۔ دنیا داروں کی محبت رچا بسا کر کے رہو تو کتے ہی تو ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس دل کو پاک رکھو اور صرف دھڑکنے حضور کے نام پر رکھو۔ آج حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اے مسلمانوں، جو زندگی بھر انہوں نے گن گائے حضور پاک کے، اور آج بھی مولا ان کو ہمارے مجموع میں زندہ رکھا ہے۔ کیا کہا تھا اس فاضل بریلوی نے؟ تم بھی اپنا مزاج بنا لو، مرتے دم تک اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو صرف اتنا کہیں گے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا۔ بس یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جانا، آج سے یہ عہد کرنا، بچوں کی تربیت بھی کروں گا تو صرف یہ نہیں کہ جانی جانی اس پاپا کہہ کر کے سلاؤں، بلکہ اپنے بچوں کی تربیت یوں کروں گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے۔ جس وقت تمہارا بچہ ان نغمات کے ساتھ پرورش پائے گا، پھر تم دیکھو کہ اس کی جوانی میں اس کے جوہر دیکھ کر کے تم بارے جاؤ گے، نیارے جاؤ گے، قربان جاؤ گے۔ جس بچے کے بچپن میں کہا گیا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو چلتا ہے تو پھر صلاح الدین کے نقش نظر آتے ہیں، بیٹھتا ہے تو شہاب الدین غوری کے عکس نظر آتے ہیں، بولتا ہے تو ٹیپو سلطان کے جوہر نظر آتے ہیں، اور بات کرے گا تو اورنگزیب کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے پرورش کرو تو محبت مصطفیٰ پر کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو اے غیور مسلمانوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔